نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں اور شب و روز کا مطالعہ کریں، غور کریں، فکر کریں، تو ایک بات بہت واضح طور پر ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں۔ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا بغور مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں ہیں۔ اب اس کی پھر بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے قرائن ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کیا علامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کیا اشارے ہیں اور اسباب اس کے کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ تو بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ میں صرف ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مختلف اعمال کا ذکر کیا کہ جب یہ کام ہوں گے امت میں اور لوگوں میں یہ والے کام آ جائیں گے، ان کے مزاج میں ان کے اعمال یہ ہوں گے، تو اس وقت پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ کے عذاب کی پھر مختلف صورتیں ہوں گی، اس میں آندھیاں بھی چلیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، زمین میں دھنسایا بھی جائے گا اور آسمان سے پتھر بھی برسائے جائیں گے، اور فرمایا کہ اس تیزی کے ساتھ مصائب آئیں گے، اس تیزی کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ایک کے بعد دوسرا عذاب اور اس کے بعد تیسرا۔ تو اس طرح پے در پے عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے کہ جس طرح ایک دانوں کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے یا تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک ایک کر کے گرنا شروع ہوتے ہیں اور وہ مسلسل گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں میں بہت ساری اخلاقی بیماریوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی طرف سے پے در پے عذاب آئیں گے اور ان عذابوں کا پھر لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی اخلاقی بیماری اور خرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت ایک اجتماعی مال ہوا کرتا ہے جس میں سب کا حصہ ہوتا ہے،
لیکن اس مال غنیمت کو جو سب کا حصہ ہے اور ایک اجتماعی مال ہے، اس کو جب اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کو اپنی ذاتی دولت سمجھ لیا جائے گا تو یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اب ان اعمال کو ہم دیکھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں اور ساتھ ساتھ ان اعمال کو اپنے دور میں اپنے حساب سے ان کو منطبق کرتے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اکثر سے زیادہ یہ ساری کی ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے قول و فعل میں، ہمارے اعمال میں یہ شامل ہو چکی ہیں۔ یہ سب باتیں اجتماعی اموال میں خرد برد، ان میں خیانت کرنا، ان کو ذاتی حیثیت میں استعمال کرنا اور ان کا پھر کوئی ریکارڈ اور حساب کتاب نہ رکھنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ جس کے اختیار میں جو کچھ آتا ہے وہ اس کو اپنا ذاتی سمجھ کر اور مکمل طور پر اس کو استعمال کر لیتا ہے اور پھر اس کی فکر بھی نہیں کی جاتی کہ اس کا کوئی حساب کتاب بھی دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک دن حساب دینا ہے۔ دنیا میں اگر ہم اس احتساب میں نہ بھی آئے تو آخرت میں ایک دن ضرور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اجتماعی اموال میں، اجتماعی چیزوں میں خرد برد سے اور بے احتیاطی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالی معاملات بہت مشکل ہیں اور ان معاملات کو سنبھال کے رکھنا، ان کے اندر شفافیت رکھنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو تو پھر یہ کام آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو دوسری خامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ امانتوں کو دبا لیا جائے گا، امانت واپس نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ امانت اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھا جائے اور پھر جب واپسی کا مطالبہ ہو تو امانت کو لوٹا دیا جائے، لیکن لوگ امانت لیں گے اور امانت لے کر استعمال کر لیں گے اور پھر امانت کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والے جو اعمال ہیں ان میں پہلا عمل وہ ہے کہ مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لینا، اس کو اپنے گھر کی دولت سمجھ لینا، اور دوسرا عمل جو ارشاد فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا، امانت کو واپس نہ لوٹانا اور اس کو دبا لینا۔ اور تیسرا جو اخلاقی جرم بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا۔ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے اور مال کا حق ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے، اگرچہ اس کی مقدار بہت کم ہے اور 1 سال کے بعد دینی ہوتی ہے تو مالداروں پر اس کا بوجھ نہیں پڑتا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی مجموعی دولت پر، اور غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب مالدار زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ اور تاوان سمجھنے لگیں گے اور تنگ ہو کر زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دینے والے ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ علم سیکھا جائے گا، دین سیکھا جائے گا، لیکن اس سے مقصد کیا ہوگا؟ دنیا کمانا، دنیا کا حصول ہوگا۔ تو علم سیکھ کر دنیا کمانا مقصد بن جائے گا، یہ بھی وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کی ناراضگی کو ہم اپنے اوپر مول لیں گے۔ پھر ایک خامی یہ بیان فرمائی کہ لوگ بیویوں کے فرما بردار بن جائیں گے اور ماؤں کی نافرمانی شروع ہو جائے گی، بیوی کی بات کو اہمیت دی جائے گی، بیوی کو زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، اس کی بات کی اہمیت ہوگی، اس کی بات سنی جائے گی، اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا، جبکہ والدہ ماں کے ساتھ نافرمانی کی جائے گی، ماں کے سامنے آوازیں بلند کی جائیں گی اور ماں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، بیوی کی فرما برداری کی جائے گی اور ماؤں کی نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ دوست کو آگے رکھا جائے گا، دوست کو قریب رکھا جائے گا اور والد کو دور کر دیا جائے گا، والد کی بات بعد میں سنی جائے گی، اپنے دوست کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ یہ وہ بیماریاں ہیں، یہ وہ اخلاقی جرم ہیں جو جب اس قوم میں آ جائیں گے تو پھر اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی پے در پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔
ان اخلاقی بیماریوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، مسجدوں میں دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کے حضور پیش ہو کے اللہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں، اس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ لیکن مسجدوں کے اندر شور بلند ہونے لگے گا، آوازیں بلند ہونے لگیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے، مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ مسجدوں کے اندر قتل و غارت بھی شروع ہو گئی اب تو اللہ تعالی ہمیں ہماری اصلاح فرما دیں۔ اور اسی طرح ایک اور بیماری کا ذکر کیا کہ قیادت اور سرداری فاسق اور فاجر لوگوں کے حوالے ہو جائے گی، یعنی قوم کے پست ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ، گھٹیا لوگ اوپر آ جائیں گے، وہ سرداری سنبھال لیں گے، قوم کی قیادت سنبھال لیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ذکر فرمائی کہ کسی انسان کی عزت اس وجہ سے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچا جائے۔ شرارتی آدمی ہوگا، ظالم ہوگا، بدکار ہوگا، اس کی بدکاری سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس کی شرارت سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے آگے لوگ اس کو سلام کریں گے، اس کی عزت افزائی کریں گے اور اس کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ یعنی کسی کی عزت کی جائے گی اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں، اس کے مقام کی وجہ سے نہیں، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، اس کی بزرگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی عزت اس وجہ سے کی جائے گی کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکوں گا۔ تو شریر لوگوں کی عزت اور توقیر کی جائے گی ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانے کے آلات اور گانے والے وہ عزت والے ہو جائیں گے، اور گانا بجانا عام ہو جائے گا اور قوم گانے بجانے میں لگ جائے گی۔ اور اسی طرح شراب عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی۔ اور ہم اپنے اگر معاشرے کا جائزہ لیں، نظر دوڑائیں تو بہت ساری ایسی خرافات اور ایسی کفریات ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں جو ہم آئے روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی برائی کو دیکھو تو پہلا اول درجہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اسے زبان سے برا بھلا کہو، اگر یہ بھی کرنے کی ہمت نہیں تو اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آج کا مسلمان ایمان کے یا تو کمزور ترین درجے پر ہے اور یا پھر اس سے بھی نیچے ہے، اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ خود کو ہم مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس قسم کا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ مسلمانوں والے کم ہیں، منافقین اور کفار والے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو فرمایا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب سر عام بکنے لگے گی، استعمال ہونے لگے گی، اور فحاشی اور بدکاری اور زنا عام ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں کی ملامت اور لعنت کرتے رہیں گے۔ ہر نئی آنے والی نسل اپنے پہلے گزر جانے والے لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ان بیماریوں اور ان برائیوں میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کچھ ہونے لگے، یہ والے اعمال لوگوں میں پائے جانے لگیں، معاشرے کے اندر جب یہ برائیاں پھیل جائیں، تو پھر تم اس وقت انتظار کرو اللہ کی طرف سے آنے والے ان عذابوں کا۔ اور اس میں ذکر فرمایا کہ سرخ آندیاں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ زلزلے آئیں گے، اور خسفن و قذفن و مسخن، زمین میں دھسایا جائے گا، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور آسمان سے پتھر نازل کیے جائیں گے، برسائے جائیں گے اللہ کے عذاب کے طور پر۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب اور مصائب اس طریقے سے پے در پے آئیں گے
کہ جس طرح ایک تسبیح کے دانے ٹوٹ جانے کے بعد ایک دم سے سارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسری مصیبت، ایک کے بعد دوسرا عذاب اور ایک کے بعد دوسری مصائب اور پریشانیاں آنے لگیں گی اور پے در پے آتی جائیں گی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو آج ہم اگر اپنے حالات کو دیکھ لیں، ایسا کون سا عمل ہے کہ ان میں سے جو ہم نے نہ اپنایا ہوا ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں، اس اجتماعی عذاب سے، اس اجتماعی ہم کیفیت سے بچے ہوئے ہیں، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ میری امت کو اجتماعی طور پر ہلاک نہ کرنا، یہ دعا اللہ نے قبول کی۔ اجتماعی عذاب سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا، شکلیں مسخ ہونے سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا۔ اور تیسری دعا رسول اللہ نے فرمائی کہ اے اللہ میری امت آپس کے جھگڑوں سے محفوظ رہے، آپس میں جھگڑے نہ ہو۔ تو یہ وہ دعا تھی کہ جو قبول نہیں کی گئی۔ آپس میں اختلافات رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، لیکن دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں جو ہوئیں، انہی کے اثر سے ہم محفوظ ہیں اور بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے، ہم پر پتھر برسائے جائیں اور ہم پر کسی بھی قسم کا عذاب آئے، یقیناً ہم اس کے مستحق ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسے اعمال کے ذریعے اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اب جو عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پر بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو مصائب و آلام آتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں غیر اختیاری طور پر ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور مسلط ہو جاتی ہیں، ہمیں مجبوراً ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اختیاری طور پر اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے مصائب و آلام ہیں کہ جو ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو غیر اختیاری طور پر ہم پر مسلط ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، مصائب ہی جانے جاتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موسموں کے بدلنے کی وجہ سے بعض دفعہ بیماریاں پھیلتی ہیں، تو اس میں انسان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، دیگر جاندار بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی آزمائش ہے کہ جو غیر اختیاری طور پر ہم پر مسلط ہے اور ہمیں اس کا سامنا رہتا ہے، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ دوسرے کچھ اختیاری مصائب و آلام ہیں جو اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ اعمال ہیں، افعال ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور اسی طرح ہمارے سیاسی امور، ہمارے اجتماعی امور، مفاد عامہ کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں میں جب ہم اعتدال سے ہٹتے ہیں، جب ضرورت سے زیادہ ان میں پڑ جاتے ہیں یا ضرورت سے کم ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش اور پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثلا کھانا پینا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اس میں جب حد سے زیادہ پڑ جائیں گے تو بیماری آ جائے گی، صحت خراب ہوگی، اور کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں گے تو یہ بھی صحت کی خرابی کا باعث بنے گا۔ تو یہ وہ مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں کہ جو اختیاری ہیں، ان کو درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم پر ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، بے اعتدالیوں کی وجہ سے مسلط ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرے وہ آلام اور مصائب ہیں اور آزمائشیں ہیں کہ جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اور انہی کے بارے میں یہ جو میں نے طویل حدیث بیان کی، اس کا مفہوم بیان کیا، اس کی روشنی میں یہ وہی اعمال ہیں، وہ اعمال بد ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہم مصائب کا بھی شکار ہوتے ہیں، آزمائشوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کے بھی مستحق بنتے ہیں۔ اب ان امور میں بعض دفعہ انسان سے بے اعتدالی ہوتی ہے، بدعمالی ہوتی ہے انفرادی طور پر، تو انفرادی بدعمالی کا صلہ بھی اس انفرادی طور پر اس کو ملتا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر
بدعمالیاں مسلط ہو جاتی ہیں، رواج پا جاتی ہیں، تو پھر ان کا بدلہ بھی اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کی سخت ضرورت ہے۔ ان سب مصائب کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگرچہ ان مصائب اور ان زلزلوں اور آندھیوں اور طوفانوں کے پیچھے اگر ہم ان کو دیکھیں دنیا داروں کی نظر سے، سائنسدانوں کی اینک لگا کے اگر ہم ان اعمال کو دیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں، تو ہمیں جواب یہ ملے گا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، جس کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سردی ہے تو شدید سردی ہے، گرمی ہے تو شدید گرمی ہے، اور کبھی آندھیاں چل رہی ہیں، بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، کبھی نہیں ہو رہی، کبھی ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا داری کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ والے وجوہات سامنے آئیں گی۔ اب ان وجوہات کو دیکھ کر پھر لوگ وہ مزید جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے ہم چونکہ مسلمان ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہر موقع کے لیے رہنمائی فرما دی ہے، تو احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر آتی ہے کہ انسانوں کی بدعمالیوں کا اثر اس کے ماحول پر بھی لازمی پڑتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے اور ہمارے حق میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں بھی وقت پر برسائیں گے، ہماری فصلیں بھی اچھی ہوں گی، ہمارے لیے پانی کی کمی کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، ہمارے سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن صورت کیا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس وقت سب سے اہم کام، پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے رجوع الی اللہ کرنا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے بچاؤ کا اور نجات کا۔ تو اللہ کے حضور ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مضبوط ہو جائے، انشاءاللہ دنیا و آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری چیز جس کی طرف ہم نے بھرپور طریقے سے غور و فکر کرنی ہے اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو ہی طبقے ہیں، ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف کفر ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، اور اپنی پوزیشن ہم نے واضح کرنی ہے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم کس کی جانب کھڑے ہیں۔ بیچ کا راستہ منافقت کا راستہ ہے، سراسر خرابی اور ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان والوں کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جس حیثیت میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے رجوع الی اللہ، اور دوسرا کام اگر اس کو مختصر الفاظ میں کہا جائے تو حصہ بقدر جثہ، اپنی حیثیت، اپنے مقام، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے، اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے۔ اس وقت اسلام پر ایک سخت وقت ہے، دنیا میں کفر یکجا ہے، ایک جان ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور مل کر مسلمانوں کی نسل کشی پر دوڑ پڑے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اپنے کام پر۔ ان سے گلہ بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ سانپ کا کام ہے ڈنگ مارنا، زہر اس کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر ہے، وہ ڈنگ مارے گا، وہ زہر پھیلائے گا۔ تو گلہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے لوگوں سے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت بہت ہی زیادہ بے حسی کا عالم ہے، انتہائی درجے کی بے حسی عمومی طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے اصلی رنگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو ایک
اجتماعی طور پر ایک فتویٰ سامنے آیا کہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں پوری دنیا کے تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا۔ اب اس فتوے کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو بھی واضح کر دیا۔ بہت سارے چھپے ہوئے چہرے واضح ہو گئے، ظاہر ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ ان کو ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی لاحق ہو گئی کہ گویا کہ ان کی گردن پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ حالانکہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں ہی کے حق میں ایک فتویٰ آتا ہے اور اس پر ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ بائیکاٹ کی مہم کا بھی عموماً مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس بائیکاٹ کی مہم کا حصہ بنیں، وگرنہ ہمارا حشر کہیں دوسرے طبقے کے ساتھ نہ ہو جائے، منافقین اور کفار کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اس وقت انتہائی ضروری ہے کہ ہم دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کریں۔ ہمارا دین ہمیں غیرت سکھاتا ہے، اتفاق اور اتحاد سکھاتا ہے، اور یہ سبق دیتا ہے کہ ایک ایک مسلمان کے لیے پوری امت کٹنے کو تیار ہے، مرنے کو تیار ہے، لڑ جانے کو تیار ہے، ٹکرا جانے کو تیار ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت رضوان ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ میں جا کر ان سے بات کریں، اور ادھر خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، ایک دو صحابہ نہیں 1400 صحابہ کو جمع کر کے اپنے پاس بٹھایا، خود موت پر بیعت کی، صحابہ سے موت پر بیعت لی۔ کس لیے؟ ایک شخص کا خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک شخص مسلمانوں کا وہاں پر خبر آئی کہ پکڑا گیا، گرفتار کر لیا، شہید کر دیا گیا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے 1400 جانثار موت پر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کو پسند کر کے قرآن کی آیت بنا رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، موت پر بیعت لے رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو رہا تھا، اور ایک شخص کے لیے پوری امت کٹنے کو تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان دینے کو، قتل ہونے کو تیار ہیں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم سب مرنے کو تیار ہیں، کٹ جانے کو تیار ہیں، لیکن اس ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اور ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، ان کے دوست، ان کے جاننے والے ان کو یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ اب یہاں آئے ہوئے ہیں، بڑے عرصے کے بعد آپ کا آنا ہوا، یہ حرم ہے، خانہ کعبہ ہے، سامنے ہے، باقی آپ کے ساتھی پیچھے ہیں، آپ تو یہاں موجود ہیں، ہم آپ کی ضمانت لیتے ہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، جاؤ یہاں پر عبادت کر لو، جاؤ جا کے طواف کر لو، بیت اللہ کی زیارت کر لو۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے، یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، میرے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آنے نہ دیں، ان کو وہاں روک کر رکھیں، ان کے آگے رکاوٹیں ڈالیں، ان کا راستہ روکیں، اور مجھے پیشکش کریں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، میں حرم میں جا کر نماز ادا کر لوں، اللہ کی عبادت کر لوں۔ میرے لیے یہ گوارہ نہیں ہے کہ وہاں رسول اللہ کو روک کے رکھا ہے اور میں یہاں پر بیت اللہ کا طواف کروں، ان کے بغیر میں بیت اللہ کا طواف کرنا گوارہ نہیں کرتا۔ تو ادھر پوری امت ایک شخص کے لیے لڑنے کو تیار ہے، مرنے کو تیار ہے، موت پر بیعت کر رہی ہے، اور ادھر ایک شخص باقی ساری امت کا خیال کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہے، اپنی طلب کو قربان کر رہا ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بیت اللہ کا طواف کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ حرم میں جا کر اللہ کی عبادت کرے؟ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اور سخت موقف اختیار کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ نہیں آئیں گے ان کے بغیر میں نہ طواف کروں گا، نہ عبادت کروں گا حرم میں جا کر۔ تو ایک شخص کے لیے امت قربان، امت کے لیے ایک شخص کی ساری خواہشات قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا
کہ ابا جان آپ بدر کے دن میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تلوار روک لی تھی، آپ میرے والد ہیں، میں نے آپ کا احترام کیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ تو ہوتا اور میری زد میں آ جاتا تو میں تو کبھی نہ روکتا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میرے باپ بیٹے کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ہم وہاں پر آئے تھے، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آئے تھے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آئے تھے، میں تیری گردن بھی اڑا کے رکھ دیتا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے والد کے سامنے ڈٹ کے اور اس کو مجبور کیا کہ جو کلمات اس نے رسول اللہ کے خلاف اور صحابہ کے خلاف بکے تھے، وہ کلمات اس نے اپنے بارے میں جب تک نہ کہے تو بیٹے نے باپ کو بھی اس وقت تک نہ بخشا۔ حضرت عبداللہ جو کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، باپ رئیس المنافقین ہے، بیٹا سچا صحابی ہے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ میرے باپ نے رسول اللہ کے بارے میں غلط بات کی ہے اور یہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان، یہ ذلیل لوگ ہیں، نعوذ باللہ، یہ جب آئیں گے ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے، تو بیٹا ڈٹ گیا، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا جب تک تم یہ الفاظ اپنے بارے میں کہو، تم ذلیل ہو، تمہارے ساتھی ذلیل ہیں، رسول اللہ عزت والے ہیں، ان کے ساتھی عزت والے ہیں، جب تک یہ اقرار نہیں کرو گے تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور مجبوراً باپ کو اپنے بیٹے کے سامنے وہ ساری گالیاں خود کو دینی پڑی۔ یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، اسلام یہ غیرت سکھاتا ہے۔ اور آج کے مسلمان کو، ہم بھی اسی اسلام کا نام لینے والے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ یہ ہماری دینی غیرت کہاں چلی جاتی ہے۔ گزشتہ رات میں گزر رہا تھا KFC کے سامنے سے اور وہ دیکھ کر میرا دل پریشان ہو گیا، رونے کا دل چاہتا تھا، افسوس ہوا دیکھ کر کہ وہاں سر عام لوگ کھڑے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور وہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی ان کو شرم حیا نہیں ہے، کھانے والوں کو، جانے والوں کو۔ اور ساتھ اس پر اضافہ یہ کہ وہاں پر 3-4 انتظامیہ کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، کہ یہ چونکہ یہاں سے مال کما کر وہاں بھیجیں گے اسرائیل کے فوجیوں کو اور وہ اس مال سے اسلحہ خرید کر بنا کر ہمارے بچوں کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے، لہٰذا ان کی پروٹیکشن ان کو ضرور دینی ہے۔ اور لوگ وہاں کھا رہے ہیں مزے سے، کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ ہم اپنے ہی مسلمانوں کا خون کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنا ہی مال لگا کر۔ یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، یہ KFC اور میکڈونلڈ وہ ادارے ہیں، یہ وہ فرنچائزز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلانیہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ وہ اسرائیلی فوجیوں کو خوراک فراہم کر رہے ہیں، اپنی بچت، اپنا منافع، اپنا مال ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کریں، اور یہاں کا مسلمان اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ انہی کے سٹوروں پر جاتا ہے، انہی کی مصنوعات خریدتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ والی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں کہ جو نہ بھی کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا تو یوں ہو کہ پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، جس کے بغیر انسان مرنے کا خطرہ ہو۔ یہ وہ اضافی اور عیاشی والی چیزیں ہیں کہ جو کبھی کبھار انسان کھا لیتا ہے ذائقہ بدلنے کے لیے، تو وہ اگر کچھ دن نہ بھی لے لیں تو کون سا ایسی قیامت آ جائے گی۔ لیکن ہمارے لوگوں کو لبرل بننے کا شوق ہے، ہمارے لوگوں کو ان یہودیوں کی چاپلوسی کرنے کا ایسا شوق ہے کہ یہ وہاں جاتے ہیں اور ان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اس کا گلا خراب ہے مثال کے طور پہ، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے کہ بھائی آپ نے چند دن تک، جب تک یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہو جاتا، آپ نے آئس کریم نہیں کھانی، آپ نے کوئی کھٹی اور ٹھنڈی چیز نہیں استعمال کرنی۔ تو انسان رک جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی، جو کہ ہماری خوراک کا حصہ ویسے بھی نہیں ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں، عیاشی میں آتی ہیں، یہ عیاشی اگر چند دن ہم نہیں کریں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس لیے اس بائیکاٹ کو ہلکا مت سمجھیں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر جو نعمتیں کی میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر گزار بنتا ہوں، اور میں ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا، ان کا کسی صورت میں معاون اور مددگار نہیں بنوں گا۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کسی طرح بھی ان مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو آج ہم اپنا مال لگا کر
اپنا پیسہ خرچ کر کے ان مجرموں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ماہانہ ہمارے ملک سے، صرف ہمارے ملک سے اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی جو مالیت ہے وہ ان کے کھاتے میں جاتی ہے اور ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے، ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو کیا حرج ہے کہ اگر ہم ان کی چیزیں لینا چھوڑ دیں اور اپنی لوکل چیزوں پر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اور ہم کم از کم آخرت میں اللہ کے حضور مجرم بن کے نہیں پیش ہوں گے۔ اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم احساس تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور ان کی غیروں کی معیشت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جانا چھوڑ دیں، ان کی اشیاء لینا چھوڑ دیں۔ اس کے لیے کوئی تشدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری عوام چونکہ جذباتی ہے اور عموماً جاہلیت پائی جاتی ہے، تو اس کی بنا پر لوگ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ آسان سا حل ہے، ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، ان کی چیزوں کو لینا چھوڑ دیں، لعنت بھیجیں ان کی چیزوں پر۔ خود بخود یہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال تک چلیں گے، آخر کار دیوالیہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ سنا ہے کہ ترکی میں شاید ان کی بہت ساری ایسی فرنچائزز ختم ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، کاروبار ختم ہو گیا، ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ آسان سا حل ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے، کم سے کم درجے میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو آج 2 ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کے حضور ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسرا حصہ بقدر جسہ، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے اور امت مسلمہ کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔